اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر وسیم اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے حاضر ہوں۔ آج میں کولیسٹرول کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں میں کولیسٹرول کے حوالے سے جو ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو چند باتوں سے آگاہ کروں گا کہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ اپنے مرض کو بڑھاتے رہتے ہیں اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کولیسٹرول کی وجہ سے جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس سے میری مراد کہ کولیسٹرول بنیادی وجہ بنتی ہے ہارٹ اٹیک کی۔ جب کولیسٹرول بہت زیادہ ہو جاتی ہے دل کی شریانوں میں تو اس سے بلاکج بڑھتی رہتی ہے۔ آرٹریز میں بلاکج بڑھنے کی وجہ سے بندہ ہارٹ اٹیک یعنی اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کسی بھی شخص کو۔ تو میں اس کی ایک بنیادی وجہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ دوائی بھی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، پرہیز بھی کرتے ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ان کی کولیسٹرول کنٹرول میں نہیں ہوتی اور نتیجتاً ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے ان کو۔ یہ ذرا غور سے سنیے گا اور اس پہ عمل بھی کیجیے گا تو الحمدللہ جو میں بات کرنے والا ہوں وہ بالکل اتھینٹک ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس میں کسی قسم کی بھی کوئی وہ مبالغے سے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، نہ ہی میرا مقصد یہ ہے کہ کسی کو میں نے کوئی غلط کہنا ہے۔ میں تو ایک آپ کو اپنے تحقیقی بنیاد پہ ایک بات سمجھانے والا ہوں کہ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک کولیسٹرول والا جو پیشنٹ ہوتا ہے نا، اس کو پریونٹیو میئرز کے حوالے سے جو اس کا معالج اس کو ہدایات دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آئل گھی آپ نے جو استعمال کرنا ہے وہ آپ نے کولیسٹرول فری یوز کرنا ہے۔ اب دیکھیں، وہ پیشنٹ جب کولیسٹرول فری آئل گھی لے کے آئے گا وہ تو اس بات سے مطمئن ہے کہ میں نے تو اپنے معالج کی بات پہ عمل کیا ہے، کولیسٹرول فری یوز کر رہا ہوں۔ اب جو اس میں آپ کو نقطہ سمجھانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی آئل گھی ہوتے ہیں مارکیٹ میں، جتنے بھی جس قسم کا بھی کوئی آئل گھی آپ لے لیں، ان ساروں میں ہی میرے بھائی کولیسٹرول موجود ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایسا آئل گھی نہیں ہے جس میں کولیسٹرول نہ ہوتی ہو۔ فقط دھوکہ کیا ہے کمپنی والوں کا کہ وہ اس پیک کے اوپر، ڈبے کے اوپر لکھ دیتے ہیں کولیسٹرول فری، تو جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پھر اس دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ کولیسٹرول فری ہم یوز کر رہے ہیں، جس کا ان کو فائدہ تک بالکل بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ کولیسٹرول فری ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور آئل گھی جتنا بھی ہے وہ سارے کے سارا دو سورسز ہوتے ہیں اس کے۔ آئل گھی جو پروڈیوس ہوتا ہے اس کے دو سورسز ہیں، دو ذرائع ہیں اس کے سب سے بڑے کہ جو آئل گھی جو ہم یوز کرتے ہیں، ایک اینیمل فوڈ، دوسرا ہے پلانٹ فوڈ، یعنی ویجیٹیبل سورسز سے ہمیں آئل ملتا ہے، اینیمل سے ملتا ہے، یعنی گائے بھینس کا جو دودھ ہوتا ہے، اور کارڈ لیور آئل۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں میرے بھائی آپ ذہن میں رکھیں، ان میں کولیسٹرول ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ، یعنی نیچرلی اس میں کولیسٹرول ہوتا ہے۔ اور جو ویجیٹیبل سورسز سے آئل ہم حاصل کرتے ہیں اس میں بائی ڈیفالٹ ہی کولیسٹرول نہیں ہوتا۔
تو مارکیٹ میں جتنے بھی آئل اویلیبل ہیں وہ جس چیز سے بھی بنایا ہوا ہے، کسی نے سرسوں سے ہے، سویابین سے ہے، مکئی سے ہے، وہ سارے کا سارا یہ ویجیٹیبل سورسز ہوتے ہیں. اور ویجیٹیبل سورسز میں آپ جہاں مرضی تحقیق کر کے دیکھ لیں، جہاں سے مرضی آپ چیک کر کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کا نظام ہی ایسا ہے کہ اس میں تو کولیسٹرول اللہ تعالیٰ نے رکھی ہی نہیں ہے. قدرتی طور پہ تو ان چیزوں میں کولیسٹرول ہے ہی نہیں. تو پھر سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کسی بھی کمپنی والے کا اس میں کیا کردار ہے، پھر کیا عمل دخل ہے، اس کا کارنامہ کیا ہے کہ اس نے ڈبے پہ فقط یہ لکھ دیا کہ کولیسٹرول فری ہے. تو آپ لوگ بھی اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور یہ کہہ کے کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کولیسٹرول فری یوز کریں، کولیسٹرول فری لے کے میں جا رہا ہوں، اور مرض جوں کا توں ہی رہتا ہے بلکہ بڑھتا جاتا ہے اس سے. چونکہ مریض کے تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو ڈاکٹر کی ہدایت پہ بات عمل کر لیا ہے تو میں کولیسٹرول فری یوز کر رہا ہوں، جبکہ اس میں قدرتی طور پہ کولیسٹرول ہوتا ہی نہیں ہے. جی ہاں، میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ویجیٹیبل سورسز سے جتنا بھی آئل مارکیٹ میں اویلیبل ہے، کسی میں بھی بائی ڈیفالٹ اس میں کولیسٹرول نہیں ہوتا. ہاں، جو چیز پریشان کرنے والی ہے، جو چیز بیمار کرنے والی ہے وہ ہوتی ہے ٹرائی گلیسرائڈ. جی ہاں، ٹرائی گلیسرائڈ جو بندے کو زیادہ پریشان کرتی ہے، مرض کو زیادہ بڑھاوا دیتی ہے، ہارٹ بلاکیج میں زیادہ اپنا کردار ادا کرتی ہے، وہ ہوتی ہے ٹرائی گلیسرائڈ. اور یہ دونوں سورسز میں ہے. جو اینیمل سورسز سے ہمیں آئل گھی ملتا ہے اس میں بھی ہوتی ہے، جو ویجیٹیبل سورسز سے ہمیں آئل وغیرہ ملتا ہے اس میں بھی ہوتی ہے. تو کمپنی والے نے کیا کمال کیا، جو اس نے کسی بھی ڈبے کے اوپر، کسی بھی پیک کے اوپر یہ تو لکھ دیا کولیسٹرول فری، جو اس میں قدرتی طور پہ ہوتا ہی نہیں ہے، فقط دھوکہ دینے کے لیے. تو جو چیز ڈینجرس ہوتی ہے، جو نقصان دینے والی چیز ہوتی ہے ٹرائی گلیسرائڈ، اس کو فری کیوں نہیں لکھتے؟ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ٹرائی گلیسرائڈ تو نقصان دیتی ہے، آرٹریز میں بلاکیج بناتی ہے، تو وہ ٹرائی گلیسرائڈ کا ازالہ کریں، جبکہ ایسا نہیں ہے. تو اس لیے کوئی بھی کولیسٹرول میں جو مبتلا مریض ہیں یا جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، ان کو میں خاص طور پہ التجا کروں گا کہ آپ ان کے جھانسے میں نہ آئیں، ان کے دھوکے میں نہ آئیں. مارکیٹ میں جتنے بھی آئل آپ کو اویلیبل ہیں ملیں گے، سب میں ٹرائی گلیسرائڈ موجود ہوتی ہے، جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے. ٹرائی گلیسرائڈ نقصان دہ ہوتی ہے، وہ اس میں موجود ہوتی ہے. کولیسٹرول اس میں ہوتی نہیں ہے قدرتی طور پہ، بس یہ ایک دھوکہ ہے جو لوگوں کو وہ بس پھانس لیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دہی کی بنیاد پہ لوٹتے رہتے ہیں. کہ ایک عام چیز اگر میں مثال کے طور پہ کہوں گا کہ 100 روپے کلو ہے، تو جب وہ کولیسٹرول فری والے چکر میں آ جائیں گے، وہ 1000 روپیہ بھی کہیں گے تو وہ آپ لوگ دے دیں گے، اس لیے کہ آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے کولیسٹرول فری یوز کرنی ہے. تو یہ چیز تھی بہت اہم جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آپ کو ہر طرح کے تیل گھی سے اوائڈ کرنا ہے، ہر طرح کے تیل گھی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کم سے کم یوز کریں. جو بلاکیج والے لوگ ہیں وہ تو بالکل بھی اس کے قریب مت آئیں. تو جن کی بلاکیج نہیں ہے، ویسے کولیسٹرول ان کی بڑھی ہوئی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اگر کوئی ایک دن میں کوئی تھوڑا استعمال کر بھی لیتے ہیں، چند گرام تک ہی صحیح، تو وہ اپنی ایکسرسائز کو بڑھائیں. 35 سے 40 منٹ اگر آپ ڈیلی کی ایکسرسائز کریں، واک کریں، تو الحمدللہ ان کی ریکوری ہوتی رہے گی ساتھ ساتھ. اب جن لوگوں کو ہو چکی ہے، وہ جو سب سے بڑے اس کی جو خطرناک بات ہے وہ تو یہی ہے نا کہ ہارٹ اٹیک کے قریب کرتی ہے یہ کولیسٹرول. تو اپنے آپ کو بچائیں. میں آپ کو اس کے لیے ہومیوپیتھی کی چند ایک دوائیاں بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ کولیسٹرول میں مبتلا ہیں، وہ ہومیوپیتھی کی ایک دوائی ہوتی ہے الفالفا. الفالفا مدر ٹنچر فارم میں لیں. اور دوسری دوائی ہے ایونا سٹائیوا، یہ بھی مدر ٹنچر فارم میں. اور تیسری ہے ایلیم سٹائیوا. یہ تینوں مدر ٹنچر فارم میں آپ نے لینی ہے، اور تینوں کے آپ نے 10-10 قطرے آدھا کپ پانی
اس میں 10-10 قطرے ملا کے صبح دوپہر شام آپ استعمال کریں، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا بعد میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کولیسٹرول لیول آپ کا کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور ساتھ ایکسرسائز کو بھی آپ جاری و ساری رکھیں۔ میڈیسن میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، ہومیوپیتھی کی دوائیاں ہیں تینوں، ایک ہے الفالفا، یہ مدر ٹنکچر فارم ہے، اور دوسری کے بعد جو میں نے دوائی بتائی ہے وہ ہے ایوینا سٹائیوا، یہ بھی مدر ٹنکچر فارم میں ہے، اور تیسری ہے ایلیم سٹائیوا۔ یہ تینوں دوائیاں آپ نے مدر ٹنکچر فارم میں لینی ہیں، آدھا کپ پانی میں 10-10 قطرے اس کے ملا کے آپ نے صبح دوپہر شام کے حساب سے لیں، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا بعد میں، تو ایکسرسائز کو اپنا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کولیسٹرول آپ کی نارمل ہو جائے گی۔ اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس کے بارے میں اگر کوئی کومنٹ ہو تو وہ بھی ضرور پلیز کیجیے گا۔ ہیلتھ ریلیٹڈ اور کوئی ایشو ہو تو آپ فون پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔